ہونا ہے جو مصر میں اقوام مسلمون کا ہوا، لیکن جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمانی بصیرت دی ہے، جو قرآن کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو نبیوں کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو اللہ کے دوستوں کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر ان کے دل تو خوش ہو گئے اور قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت یاد آ گئی کہ جب انہوں نے اپنے سامنے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو دیکھا تو ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا اور ان کی زبان سے بے ساختہ یہ بات نکلی کہ ارے یہ تو وہی چیز ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا۔ گویا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو سچا سچ اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، اہل ایمان کو اس پر خوشیاں منانی چاہیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو سچا اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ اور پھر میڈیا کے اس دور میں ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس کے ایک ایک منظر کو، ایک ایک لمحے کو اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے شہیدوں کو اپنے گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے خون میں لطپت اجسام کو اور ان کے خون سے بھیگے ہوئے کپڑوں کو جو ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے ان خواتین کو جو اپنے بچوں کی شہادت پر خوشیاں منا رہی ہو، ہم نے ان بچوں کو جو اپنے بدن پر کفن لپیٹ کے الشہادۃ امانینا، اللہ کے راستے میں شہادت ہماری مرضی اور ہماری خواہش ہے، نعرہ لگاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اس وقت ہمارا ایمان بڑھ گیا اور ان کو ہمارے ایمان پر، ہماری تحریک پر، خدا کے رب ہونے پر، رسول کے رسول ہونے پر اور آخرت کے حق ہونے پر پورا یقین آ گیا۔ میرے بھائیوں، یقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ہم سے فرمائے ہیں اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک کے جو مرحلے ہمارے سامنے پیش کیے تھے وہ حق ہے اور اسلام اسی طرح غالب آیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ دین ایسے ہی غالب نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو سنت ہے اور اللہ پاک سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے اور آزما کر ضرور دیکھیں گے کہ تم میں سچا کون ہے اور تم میں جھوٹا کون ہے۔ یہ ایک بڑا مرحلہ ہے جو ہر تحریک کے درمیان آتا ہے، پتہ نہیں اس کو اللہ کب اس مرحلے سے گزارے، یہ اللہ کے فیصلہ کرنے کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تحریک قربانیوں سے غالب آتی ہے، تحریک ایثار سے غالب آتی ہے، تحریک اپنے آپ کو خدا کے دین کے لیے خدا کے آگے جھونک دینے سے غالب آتی ہے۔ آرام سے سہولتوں کے ساتھ اپنے فاضل اوقات کو تحریک میں لگا دینے کے ساتھ تحریکات غالب نہیں آتی، اور تحریکات کو اللہ جب چاہے تب غالب آئے گی۔ میرے بھائیوں، بات کا اصل یہ ہے کہ اس کے بغیر اللہ کی رضا حاصل نہیں۔ ہمارے اپنے لیے مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور بس اسی کو کسی کام کرتے کرتے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح آرام کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل نہیں۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ لوگ، وہ اسلاف ہمارے، وہ صحابہ ہمارے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ یہ سب کام کر کے چلے گئے۔ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب آج کل کے دور میں کامیابی کا مرحلہ تھوڑا نرم کر دیا ہوگا، اپنی رضا کے لیے کچھ نرمی پیدا کر دی ہوگی، اور شاید ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو قبول فرمانے کا اللہ تھا، شاید ہمارے یہ ناقص ایمان اور ہماری ناقص جدوجہد اور یہ ہمارے آرام سے کیے ہوئے کام کو بھی اللہ قبول فرما لیں گے۔ لیکن مصر کے اخوان نے، مصر کے تحریکیوں نے ہماری سوچ کو جھوٹا ثابت کر کے دکھا دیا اور انہیں آج حملے میدان میں اتر کے یہ بات بتا دی کہ بلال اگر اس وقت بھی ہو سکتا تھا تو بلال آج بھی ہے، سمیہ اگر اس وقت ہو سکتی تھی تو سمیہ آج بھی ہے، حباب کی جلی ہوئی پیٹ اگر اس وقت کی تو آج کی جلی ہوئی پیٹ بتائے گی کہ حباب کی سنت ابھی بھی زندہ ہے۔ اسلام کے لیے جان دینے والے اگر اس وقت جان دیتے تھے تو اسی جذبے کے ساتھ، اسی انکسار اور قربانی کے ساتھ جذبہ دینے والے آج بھی موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارات بدلہ نہیں کرتے، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں لاتی۔ میرے بھائیوں، وہ منزل جس کی طرف ہماری نگاہیں ہیں، وہ منزل جس کی طرف ہم چلنا چاہتے ہیں، یقین جانے کہ پھر منزل رابعہ دنیا کے راستے سے ہی ہو کر گزرے گی اور اس کے بغیر شاید پتہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے، اس کے بغیر شاید انقلاب ممکن نہیں ہوگا اور اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے ان بھائیوں اور اپنے بہنوں سے یہاں پر خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کو اپنی منزل قرار دیا ہے، جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے میدان میں اترنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں، انہیں حالات پر گہری نظر رکھنی ہوگی اور اس گہری نظر کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اپنے مقصد اور اپنے مسئول ہے پورے شعور کے ساتھ پھر سے
درجات کیا ہوتے ہیں، کس کی منزل قریب ہے، کسی کی منزل قریب، کس کی منزل دور ہے۔ میرے بھائیوں، اب جب کہ ہم اور آپ یہاں مملہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی برسوں سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جو ڈسکشن ہوا موسم کے ذریعے سے، اس میں ہم نے دیکھا اپنا ایک احتساب بھی ہم نے لیا کہ ہم نے کتنے گھنٹے کتنے اوقات اپنی تربیت پر، اپنی تعلیم پر یہاں پر صرف کیے، لیکن اس کا نتیجہ کتنا نکلا، کتنے لوگ ہم اپنے ساتھ کر سکے، اور خود ہمارا اپنا ڈیووشن تحریک کے ساتھ کتنا بڑھ سکا، کتنا وقت جو ہم پچھلے سال دیتے تھے، پچھلے مہینے دیتے تھے، کس تربیتی سے پہلے دیتے تھے، اب آئندہ وقت دینے کے معاملے میں، آئندہ احسان کے معاملے میں، آئندہ قربانی کے معاملے میں ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، اس کا احتساب ہم اور آپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق اب کتنا ہوا، اس کا جائزہ احتساب لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، تین چیزوں کی طرف آپ کو توجہ دلا کر اپنے گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں جس کی تلاوت کی گئی، اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو تحریک اسلامی پر آنے والے مرحلوں کو ظاہر کرتی ہیں، بتاتی ہیں، اور اس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، صبر و نماز کو لازم پکڑ لو۔ میرے بھائیوں، نماز اصل میں ہم کو اس بات کا دن میں 5 مرتبہ ٹیسٹ کرواتی ہے کہ خدا سے میرا تعلق کیسا ہے۔ نماز ہم کتنی خوشی و خضوع سے پڑھ رہے ہیں، کتنی عاجزی سے پڑھ رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کتنے شوق سے ہم اٹھتے ہیں، کتنی شوق سے ہماری آنکھ کھلتی ہے یا پھر آنکھ کھلوائی جاتی ہے۔ ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ہم مغرب و عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کتنا ہم کو نماز کی فکر ہوتی ہے، اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہن گفتگو ہو پاتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں میں کہہ رہا ہوں، اپنی نماز کو سب سے زیادہ توجہ دیں۔ نماز ہماری تربیت کا بہترین مرحلہ ہے، نماز ہماری تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز خدا سے خدا سے تعلق کو جوڑنے میں ہمارے سب سے زیادہ مفید اور معاون ہے۔ آپ کہیں گے یہ ظفر تو کیا ہو گیا ہے، الحمدللہ سب نمازی ہیں، ان کے سامنے نماز کی تربیت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ مسجدوں میں آتے ہیں بالکل اس وقت جب شیطان 2 سینگوں کے بیچ میں آ کر، سورج شیطان کی سینگ کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹھوکے سے طرف 4 ٹھوکے مار کر نکل جاتا ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے باہر نکلنا آسان ہے۔ گویا خدا کے حضور، جو خدا ہمارے دل کے، ہمارے قلب کی کیفیتوں کو جانتا ہے، اس کے سامنے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ بڑی بے چینی اور بڑے جب کے ساتھ ہم اس کے گھر میں آئے اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ ایسے تو کسی کے گھر میں دعوت جائے یا کسی کے پاس جائے تو ہم کسی ایسے شخص کی محبت اور دوستی کو قبول نہ کریں کہ اس طرح کی دوستی اور محبت ہمارے سامنے اس کا اظہار کریں۔ اپنی نماز کو لہٰذا سب سے توجہ دیں بھائیوں اور بہنوں، نماز خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ کم پڑھے چلے گا، لیکن جتنی بھی پڑھے تو ہماری نماز خدا کی خشیت اس کی ہمارے جسم سے بھی ظاہر ہو، ہمارا قلب خدا کے آگے جھکا ہوا ہو۔ دوسری چیز جو اس آیت میں عرض کی گئی ہے وہ سب کاموں سے جی چرانے کا نام نہیں ہے، سب اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کم سے کم کام اپنے اوپر اڑیں اور یہ کہیں کہ میں اتنا کر نہیں سکتا۔ بس صبر تو اس بات کا نام ہے کہ تحریک میں جتنی بھی منزلیں آئیں، جتنے بھی مراحل آئیں، آپ ساری تربیت کے ساتھ اس کو انگیز کرنے کے لیے، اس کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ الحمدللہ صبر کی داستانی باتیں، صبر کی نظری باتیں، تھیوریٹیکل گفتگو ہم نے بہت سنی۔ آج اپنی آنکھوں سے صبر کو عمل کرتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گولیاں چل رہی ہیں لیکن سب استقامت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں۔ گولیاں چل رہی ہیں، سب استقامت کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ گولیاں چل رہی ہیں لیکن سب استقامت کے ساتھ لوگ احتجاجی جلوس نکال رہے ہیں، اور پھر گولیوں کی چھاؤں میں، بندوقوں کی چھاؤں میں لوگوں نے اپنا رمضان گزار دیا اور کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ اپنی عید کا کام منانے جا رہے ہیں۔ یہاں لوگ کپڑے خریدنے میں مصروف تھے، یہاں لوگ خرچ کرنے میں مصروف تھے، اور وہ اللہ کے بندے، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے دین کی خاطر سڑک پر اور روڈ پر اپنی عید منانے کے لیے بہت ہی تیار ہے۔ ان کو اس بات میں کوئی مراد نہیں تھا، ان کو اس بات میں کوئی غم نہیں تھا کہ وہ کہاں عید منا رہے، انہیں اس بات میں خوشی تھی کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے فریضے کو، دی ہوئی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کو اس بات میں کوئی ذوق نہیں تھا کہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، صبر کو لازم پکڑیں۔ جو بھی ذمہ داری آئے، جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی تکلیفیں آئیں، ہم سب استقامت کے ساتھ صرف
اور تیسری بات جو سنو بھائیوں وہ حساب قربانی کی بات ہے. حساب قربانی کے ذریعے سے کہ دین خالد نہیں آنے والا, ہمیں ہماری منزل نہیں ملنے والی, اور خدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا جو کہ ہماری تمنا ہے, ہماری خواہش ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. لہٰذا جتنا زیادہ ہو سکے ہم خدا کے لیے اپنی حساب قربانی کا نظارہ پیش کرنے کے اپنے آپ کو تیار ہے. یہ چند باتیں تھیں کہ آج کے اس موقع سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تمام ہماری جانوں کو, مالوں کو, صلاحیتوں کو, ہمارے اوقات کو اپنے دین کے غلبے کے لیے پوری فرمائے. اللہ ہمیں نہ دھمکائے, اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے اپنی رضا سے, اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے اپنی جنت سے, اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے اپنی اس رضا سے جو اپنے اہل ایمان بندوں کو دے رہا ہے, اس انعام سے جو اپنے اہل ایمان بندوں کو جس سے وہ نواز رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم